بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایک تابعی بزرگ تھے جن کا نام حضرت عبد الرحمن فروخ تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ترکستان میں جہاد ہو رہا ہے، کیا میں چلا جاؤں؟ بیوی کہنے لگی کہ میں حاملہ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تو اور تیرا حمل اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، یہ 30,000 درہم ہے، یہ تو اپنے پاس رکھ لے اور مجھے اجازت دے دے کہ میں جہاد پر چلا جاؤں۔ یہ کہنے کے بعد آپ جہاد پر نکل پڑے۔ 1 ماہ، 1 سال، 2 سال، 3 سال، کوئی خبر نہیں کہ آپ کہاں ہیں۔ پیچھے بیٹا پیدا ہوا، پروان چڑھا، جوان ہوا، بیوی کی جوانی ڈل رہی تھی، اپنے خاوند کے انتظار میں دیوار کے ساتھ جوانی گزار رہی تھی۔ سیاہی سفیدی میں بدل گئی، جوانی بڑھاپے میں بدل گئی۔ وہ پھر بھی انتظار کرتی رہی کہ کبھی تو آئے گا، یہاں تک کہ 30 برس گزرے، لیکن فروخ کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ کبھی خبر آتی کہ زندہ ہے، کبھی خبر آتی کہ شہید ہو گئے۔ ایک رات لوگ عشاء پڑھ کر جا چکے تھے کہ ایک بڑے میاں ہتھیار سجائے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے۔ اپنے خیالات میں غلطیاں پیشماں، پریشان و حیران، یہ کون ہے؟ یہ وہ جوان ہے کہ جو جوانی میں اللہ کے راستے میں نکلا تھا، تب داڑھی کالی تھی، اب سفید داڑھی کے ساتھ اس سوچ میں آیا ہے کہ پتہ کروں کہ بیوی زندہ بھی ہے یا مر گئی ہے، وہ تو حاملہ تھی، کیا بنا؟ انہی خیالات میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ گئے۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ اندر داخل ہو گئے۔ وہاں پر ان کے بیٹے تھے۔ گھوڑے کی آواز سن کر انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑے میاں ہتھیار سجائے ہوئے ان کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر یوں ان کو گریبان سے پکڑا، کہنے لگے بڑے میاں تمہیں شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو گئے ہو۔ تو وہ بڑے میاں بچارے گھبرا گئے اور سمجھے کہ شاید میں غلطی سے کسی اور کے گھر میں داخل ہو گیا ہوں۔ کہنے لگے کہ بیٹا معاف کر دینا، میں یہ سمجھا تھا کہ یہ گھر میرا ہے۔ تو ان کے بیٹے نے ایک اور جھٹکا دیا، کیا تمہیں یہ بھی شرم نہیں آتی کہ تم کتنے جھوٹے ہو؟ چلو میں تمہیں قاضی کے پاس لے چلتا ہوں۔ جب آوازیں بلند ہوئی تو ماں کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے کھڑکی کھول کر دیکھا تو دماغ میں 30 برس کی ریل چلتے چلتے ان کی چیخ نکل گئی۔ بیٹے نے گھبرا کر دیکھا، میری ماں کو کیا ہوا ہے؟ ماں نے اونچی آواز میں کہا، بیٹا پتا ہے کہ تم جس سے لڑ رہے ہو وہ کون ہے؟ بیٹا کہنے لگا کہ میں اس کو نہیں جانتا، یہ بلا وجہ گھر میں دروازہ کھڑکائے بغیر داخل ہو گیا ہے اور یہ جھوٹا شخص ہے۔ تو ماں نے کہا، بیٹے یہ تیرا باپ ہے۔ بیٹا یہ سنتے ہی فوراً باپ کے قدموں میں گر گیا، باپ سے معافی مانگنے لگا۔ اس کے بعد باپ نے بیٹے کو اٹھایا اور اپنے گلے سے لگایا۔ کہانی چلتی رہی۔ 30 برس کی فجر کی اذان ہو گئی۔ بیوی سے کہنے لگے کہ وہ جو پیسے میں نے تمہیں دیے تھے اس کا تم نے کیا کیا ہے؟ تو بیوی کہنے لگی مسجد میں جا کر دیکھ لینا۔ جب آپ مسجد میں پہنچے تو نماز ہو گئی تھی۔ اپنی نماز پڑھی اور روضہ رسول پر تشریف لائے۔ اس وقت روضہ اطہر مسجد سے باہر تھا۔ سلام پڑھتے رہے۔ جیسے ہی آپ نے نظر اٹھائی تو مسجد چکا چک بڑی ہوئی تھی۔ ایک نوجوان مسند پر بیٹھا ہوا تھا، وہ درس دے رہا تھا۔ آپ کی بینائی کمزور ہو چکی تھی، آپ اسے پہچان نہ سکے کہ وہ کون ہے، تو آپ پیچھے بیٹھ کر درس سننے لگے۔ جب درس ختم ہوا تو ساتھ والے آدمی سے کہنے لگے کہ یہ نوجوان کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا، چچا جان لگتا ہے آپ مدینہ کے نہیں ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، مدینہ کے امام کو نہیں جانتے؟ کہنے لگے کہ بیٹا ہوں تو میں مدینے کا، پر میری آنکھوں کی روشنی اس قدر کم ہو چکی ہے کہ مجھے صحیح سے شکلیں نظر نہیں آتی، بس دھندلا دھندلا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سی چیز کہاں ہے اور کس طرف جانا ہے۔ لیکن بیٹا میں مدینہ بڑی مدت کے بعد آیا ہوں، اب مجھے پتا نہیں کہ یہاں پر کون کیا ہے۔ ان کا نام رابعہ ہے، امام مالک کے استاد، ابو حنیفہ کے استاد، سفیان ثوری کے استاد۔ وہ ان کی عقیدت میں تعریف کرنے لگے تو کہنے لگے، بیٹا تو نے نام تو بتایا ہے، اس کے باپ کا نام نہیں بتایا۔ عرب میں دستور تھا کہ باپ کا نام بھی ساتھ لیا جاتا تھا۔ تو وہ کہنے لگا، چچا جان یہ حضرت عبد الرحمن فروخ کا بیٹا ہے، اس کا باپ اللہ کے راستے میں گیا تھا، آج تک واپس نہیں لوٹا ہے۔ یہ سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گھر جا کر بیوی سے کہنے لگے، اللہ تعالیٰ تجھے اس کا صلہ دے، تو نے تو کمال کر دیا۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے ہمیشہ دین کے لیے اپنا کردار پیش کیا۔